جی میں نے ریکارڈنگ بھی آن کر لی ہے. میرا نام نعیم اللہ فاروقی ہے, اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر, اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, گورنمنٹ آف پنجاب, ڈسٹرکٹ بکھر. دو میری بکس ہیں, نظر آ رہی ہوں گے ایکسکیوز آپ می کی. سر. پلیز تھوڑا سا مجھے اپنا تعارف کرانے دیں. میری دو بکس ہیں, ویسے تو 5 ایڈیشن آ چکے ہیں اس وقت, یہ 2 ایڈیشن چل رہے ہیں. ایک سبجیکٹیو ہے اور ایک آبجیکٹیو ہے. آپ نے نام سنا ہوگا زون آف ایجوکیشن کی بکس کا. اور سال میں میرا اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کا ایکسپیرینس ہے. یوٹیوب چینل ہے زون آف ایجوکیشن کے نام سے, فیس بک پیج ہے میرا زون آف ایجوکیشن کے نام سے. اور یہ جو میں بیچ ریگولر بیچ اسٹارٹ کرانے جا رہا ہوں, یہ 18واں آن لائن بیچ ہے میرا. اس سے پہلے میں 17 بیچز پڑھا چکا ہوں. اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے جو شارٹ سے اسمارٹ سے بیچز ہیں وہ بھی میں نے پڑھائے ہوئے. تو اب اگر آپ لوگوں کے میرے بارے میں کوئی کویسچن ہوں گے تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسی سیشن کے, ہمارا 30 منٹ کا یہ ایک انٹروڈکٹری سیشن ہے, تو آپ لوگ اینڈ پہ کر لیجیے گا. اگر آپ کے سیشن کے حوالے سے ہوں گے تو بھی وہ ساتھ ساتھ آپ پوچھ سکتے ہیں. جی کسی فیمیل کا کوئی کویسچن تھا, پہلے اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں, پھر میں آج کے ایکسکیوز ٹاپک. می سر. جی جی پوچھیے. جی پوچھیے. جی جی پوچھیے, اب کیا ایشو ہے آپ کا؟ ایکسکیوز می سر, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو انٹیلیجنس آفیسر کا پیپر ہے اس کے بارے میں کوئی سلیبس وغیرہ آپ ڈسکس کریں گے نہیں, ہم سیشن نے میں؟ اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کرنا. ہمارا جو کورس ہے, جو ہم نے پڑھانا ہے, یا جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے, وہ ہے سیکنڈری اسکول ٹیچر, ایس ایس ٹی, فیڈرل ہیڈ ماسٹر ایڈمنسٹریس لیکچر ایجوکیشن, ٹی جی ٹی, اے ایس ڈی او. یہ جو پوسٹس ہیں اس کے حوالے سے میں پریپریشن کرا رہا ہوں, اور ہم بات بھی اور ڈیمو سیشن بھی اسی حوالے سے آج کا ہمارا ہے. میں ایک دفعہ ریپیٹ کر اچھا دیتا تو ہوں, کیا آج کا آپ ہمارا. اس بارے میں نہیں اس کے بارے میں مجھے علم بھی نہیں ہے, اور ہمارے پلیٹ فارم سے اس کی پریپریشن بھی نہیں ہو رہی. تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس کی کوئی پریپریشن کرنا چاہ رہے ہیں, لیکچر ایجوکیشن میل فیمیل کی, اے ایس ڈی ای او کے پی کے میں میل فیمیل کی پریپریشن کر رہا ہے کوئی, ٹی جی ٹی ٹرینڈ گریجویٹ ٹیچر پاکستان بھر میں کہیں سے بھی, ایس ایس ٹی سیکنڈری اسکول ٹیچر, فیڈرل میں جو بھی سیٹس آئی ہوئی ہیں 52 یا اس سے پہلے بھی آئی ہوئی تھیں, اور اسی طرح اے جے کے میں ابھی ریسنٹلی ای ایس ٹی ایلیمنٹری اسکول ٹیچر کی مختلف کیٹیگریز کی سیٹس ہیں. تو ان سب پوسٹ کے لیے ہم جو ہے وہ پریپریشن کرائیں گے ان شاء اللہ تعالی. میرا جو ابھی ٹاپک جو میں اوکے نے سر. آپ کو بتانا یا ڈسکس کرنا ہے وہ ایجوکیشنل مینجمنٹ اینڈ لا, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں ورڈ ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کا ڈفرینس, کہ ایڈمنسٹریشن کیا چیز ہے اور مینجمنٹ کیا چیز ہے. ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کو دیکھنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہ رہا ہوں, تاکہ آپ لوگوں کا کو کلیئر ہو جائے کہ ایڈمنسٹریشن کہتے کس کو ہے یا مینجمنٹ کیا چیز ہوتی ہے. ہمارے اسکولس کے اندر, کالجز کے اندر برتھیاں ہوتی ہیں اساتذہ کی, ٹیچرس کی, لیکچرس کی. تو آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ان بھرتیوں کا ڈیسیجن ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتا ہے یا پروونشل لیول پہ ہوتا ہے؟ جی پلیز. پروونشل لیول پہ. اچھا, دوسرا کویشچن میرا سر یہ ہے کہ آپ. پروونشل لیول پہ. یس, دوسرا کویشچن یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں کالجز کے اندر چھٹیاں ہوتی ہیں, وہ ڈسٹرکٹ کا کوئی سی ای او یا کوئی بھی بڑا آفیسر کسی محکمے کا وہ ڈیسیجن کرتا ہے, یا پھر پروونشل لیول پہ ہوتا ہے یہ ڈیسیجن؟ پروویشنل لیول پہ. اوکے. سر پروونشل پروونشل لیول لیول پہ. پہ. اچھا, دوسری بات, چلیں انہی دو سوالوں کو ہم لے لیتے ہیں, چھٹیوں والی بات کو لے لیتے ہیں, کہ جب چھٹیوں کا اعلان ہوتا ہے تو اس پہ عمل درآمد کون کرواتا ہے, ڈسٹرکٹ کے آفیسر یا صوبائی لیول پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو اناؤنس کرتے ہیں کہ یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے؟ ڈسٹرکٹ. جی کیا ڈسٹرکٹ. ڈسٹرکٹ لیول سر. ڈسٹرکٹ والے جو فیصلہ صوبائی والے کرتے ہیں اس کو عمل درآمد ڈسٹرکٹ والے کرواتے ہیں, یہی بول رہے ہیں آپ سب؟ جی سر. یس. جی سر. بس یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ان دونوں کو سمجھنا اور زندگی بھر دوسروں کو بتانا آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا. ایڈمنسٹریشن جو ہے نا, یہ ہوتا ہے ڈیسیجن میکنگ, پلاننگ, ٹھیک ہے, جو ہم کرتے ہیں ٹاپ لیول پہ بیٹھ کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں, کسی بھی آرگنائزیشن کے بارے میں ڈیسیجن کرنا, اس کی پلان پالیسیز بنانا, اس کے لیے بجٹ, اس کے لیے بھرتیاں کرنا,
اس کے لیے ڈیسیجن میکنگ کرنا، یہ کام ہوتا ہے آرگنائزیشن کا، سوری ایڈمنسٹریشن کا. اور جب ایڈمنسٹریشن کوئی بھی ڈیسیجن لے لیتی ہے تو اس کے بعد باری آ جاتی ہے مینجمنٹ کی. مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ اس لیے گئے ڈیسیجن پہ ایز اٹ از عمل درآمد کرانا. اب چھٹیوں کا اعلان ہوتا ہے تو میں خود چونکہ ایڈمنسٹریشن میں ہوں، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں ہوں، تو ایجوکیشن کی، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سرکاری اور پرائیویٹ اسکول کوئی اوپن ہوتا ہے تو ہم اس کو کلوز کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایڈمنسٹریشن کا کام ڈیسیجن میکنگ، ہمارا یعنی مینجمنٹ کا کام یا مینیجر کا کام کیا ہوتا ہے، امپلیمنٹیشن. تو ایڈمنسٹریشن ایک لیٹن ورڈ منسٹک سے ڈیرائیو کیا گیا ہے. یہ ورڈ یہ ان کا ڈیریویشن یا جو اوریجن ہے، اس کا بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پیپر میں اس طرح کویسچن پوچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی ٹوٹل 40 کے قریب ورڈز کی لسٹ ہے. یہ میری سبجیکٹیو بک میں بھی آبجیکٹیو دونوں کے اندر یہ لسٹ بھی موجود ہے، پورے آپ کے کورس کے 40 ورڈز کی. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال لیٹن ورڈ منسٹک، جس کا مطلب ہوتا ہے سروسز یا لک آفٹر، یعنی خدمات یا پھر دیکھ بھال. خدمات یا پھر دیکھ بھال، منسٹک لیٹن ورڈ ہے. اب اس کی ڈیفینیشن دیکھیں. پروسیس آف ڈیٹرمننگ گولز، آبجیکٹیوز، پالیسیز اینڈ پلان فار وچ آرگنائزیشن اینڈ اٹس مینجمنٹ آپریٹس. اب آرگنائزیشن کیا ہے، اس کو فی الحال آپ آگے اس کی ڈیفینیشن بھی دیکھتے ہیں. فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ آرگنائزیشن آپ کا کوئی اسکول ہے، آرگنائزیشن آپ کا کوئی کالج ہے، چونکہ ہم اس وقت اسکول کالج ان دو ڈپارٹمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں. تو پروسیس آف ڈیٹرمننگ گولز، آبجیکٹیو، پالیسیز اینڈ پلان فار اسکولس، اور کس کے لیے، اینڈ اٹس مینجمنٹ، اور اسکول کی جو مینجمنٹ ہے، کالج کی جو مینجمنٹ ہے، اس کے لیے پالیسیز بنانا. مثال کے طور پر اسکول جو ہے تعلیمی سال یہاں سے شروع ہوگا، یہاں پہ جا کے اینڈ ہوگا. چھٹیاں اب ہوں گی، پیپر اس طرح سے ہوں گے، اس دفعہ پیپر لیے جائیں گے، اس دفعہ پیپر کینسل کیے جائیں گے. اب مثال کے طور پر ہمارے بورڈ کے پیپر ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی پیپر لیک ہو جاتا ہے، تو جو ہوتی ہے نا ٹاپ لیول پہ بیٹھی ایڈمنسٹریشن، وہ ڈیسیجن کرتی ہے کہ پیپر کینسل ہو گیا، پیپر پوسٹ پون ہو گیا، پیپر کی ڈیٹ چینج ہو گئی ہے. جو وہاں پہ انتظامی عملہ ہوتا ہے نا، وہ وہاں لکھ دیتے ہیں کہ آج ہم پیپر نہیں لکھ سکتے. ان کے پاس پیپر پڑا ہوتا ہے، ان کے پاس مٹیریل آیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نو، ایڈمنسٹریشن نے ڈیسیجن لے لیا، ہم نے پیپر نہیں لینا. تو وہ مینجمنٹ ہے. تو یہ جو مینجمنٹ ہے، انہوں نے کیسے کام کرنا ہے، اور جس ادارے یعنی آرگنائزیشن کے اندر موجود ہیں، اس کے لیے کس طرح کی پالیسیز، پلان، آبجیکٹیوز اور گولز ہوں گے، یہ کون بناتا ہے، ایڈمنسٹریشن بناتی ہے. اور اس کا جو ہارٹ ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کو کہا جاتا ہے. ہارٹ آف ایڈمنسٹریشن از ڈیسیجن میکنگ. یہ شاید آپ لوگوں کی اس سے پولیٹیکل افیلیشن نہ ہو، مجھے انٹرنیٹ سے پکچر یہ سب سے اچھی لگی تھی. یہ میرے خیال میں کیا نام ہے ان کا، احسن اقبال، یہ آپ کے کوئی اس وقت بھی شاید کوئی وزیر ہیں. تو یہ ٹاپ پہ بیٹھے لوگ ہیں جو پلاننگ کر رہے ہیں باقی سب کے لیے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں مینجمنٹ کو، پھر ہم ان دونوں کا کمپیریٹیو انالیسس کریں گے. اچھا، اس کی جو ہسٹری ہے وہ 5000 BC یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے اس وقت تقریباً کوئی 574-75 سال گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے، سوری 2200 سال تقریباً ہو چکے ہیں، 2200 سال. اور اس سے بھی 5000 سال پہلے، یعنی تقریباً 7500 سال پہلے بھی ایڈمنسٹریشن کی ہسٹری ہمیں بکس کے اندر، ریکارڈ کے اندر جو ہے وہ ملتی ہے. یہ آپ امیج دیکھ لیں. لیکن جو 20ویں صدی ہے نا، یعنی پچھلی صدی جو گزری ہے، تو اس میں سب سے زیادہ جو ایڈمنسٹریشن پہ کام ہوا وہ انڈسٹریز کے اندر کیا گیا، صنعت کے اندر، تاکہ پروڈکٹیوٹی بڑھائی جائے. آپ کو پتہ ہے بزنس جس کے پاس ہے وہ دنیا پہ راج کر ہے، جس کی اکانومی اسٹرانگ ہے وہ دنیا پہ راج کر ہے. ٹھیک ہے، آپ اسرائیل کو دیکھ لیں، چھوٹا سا ملک ہے، اور اس کی جو پروڈکٹس ہیں پوری دنیا سب سے زیادہ، جو اگر دیکھا جائے جو بزنس میں، تو یہ آگے ہیں، اسرائیلی پروڈکٹ آگے ہیں سب سے. تو ہم چاہتے ہوئے بھی ان کو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس الٹرنیٹیو نہیں ہے. میں خود یوز نہیں کر رہا پچھلے 3-4 ماہ سے اسرائیلی پروڈکٹ کا، میں نے بائیکاٹ کیا، اور یہی ہم کر سکتے ہیں، آپ کو بھی کرنا چاہیے. بٹ جب ہم کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا. بہرحال ایک لمبی بحث ہے. 20ویں صدی جو ہے، اس پہ سب سے زیادہ جو کام ہوا وہ انڈسٹریل ریولوشن پہ، ایڈمنسٹریشن میں انڈسٹریز کو آگے لانے پہ کیا گیا. تو یہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری تھی. اب یہ فنکشن ہم بعد میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، فنکشن میں بعد میں آتا ہوں، پہلے ہم مینجمنٹ پہ آ جاتے ہیں. اب مینجمنٹ بھی ایک لیٹن ورڈ مینوس سے ڈیرائیو کیا گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے ہینڈ، ہاتھ سے کرنا. ٹھیک ہے، لیٹن ورڈ مینوس میننگ ہینڈ. اب دیکھیں، پروسیس آف گیٹنگ دا ورک ڈن فرام ادر فار اٹینمنٹ آف آرگنائزیشنل گولز.
اب اوپر سے پالیسی آئی کہ بھائی اس دفعہ آپ کا جو تعلیمی کیلنڈر ہے وہ یہ ہے. میں ایک ہیڈ ماسٹر ہوں اسکول کا سپوز کر لیں یا پرنسپل ہوں کالج کا, آپ سب ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو بنائے. تو آپ کیا کرتے ہیں, اوپر سے آنے والی ہدایات اپنے ادارے کے اندر عمل درآمد کراتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے اسکول کی ٹائمنگ, اوپننگ ٹائمنگ ہے 8:30 بجے, سپوز آپ ہیڈ ماسٹر ہیں, ہیڈ مسٹریس ہیں, آپ اپنے اسٹاف کو باؤنڈ کرتے ہیں کہ آپ کا رائٹ ٹائم 8:30 ہے, اس سے لیٹ نہیں ہونا. پروسیس آف گیٹنگ ورک ڈن فرام ادر. اب آپ دوسروں کو اوپر سے آئی گئی پالیسی عمل درآمد ان سے کرا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیوں؟ تاکہ جو آپ کی آرگنائزیشن, آپ کے اسکول کالج جس پرپس کے لیے بنا گیا ہے وہ اچیو آپ کر سکیں. اس کو کہتے ہیں مینجمنٹ. یعنی اوپر سے آنے والی ہر پالیسی, پلان, پروجیکٹ کو نیچے اپنے سٹاف سے اس پہ عمل درآمد کرانا, دیٹ از مینجمنٹ. اور اس کا جو ہارٹ ہے وہ پلاننگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک مینیجر ہے, یہ اپنے ٹیم کو بتا رہا ہے کہ بھائی ایسے ایسے آپ نے کرنا ہے. جی کوئی کوشچن ہے وقار علی صاحب؟ آپ ایک دفعہ لیو کر کے دوبارہ جوائن کر لیں. آپ کا مائک بہت زیادہ ڈسٹورشن کر رہا ہے, پلیز یہ ذرا دیکھ لیجیے گا. مائک آف کر دیں وقار صاحب. جی پوچھیے. جی جی پی پی ایس سی کے چیئرمین کی سلیکشن ہو چکی ہے؟ یہ سوال یہاں ویسے بنتا ہے معذرت کے ساتھ. یس ہو چکی ہے. نہیں وہ جی جی ہو چکی ہے. نہ ہو پلیز, آپ سوال تھوڑا سا ریلیونٹ دیکھیں نا. آپ کو صرف اپنے مطلب سے غرض ہے, لیکن یہاں میں نے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم اس طرف نہیں جا رہے جس طرف جو آپ کی انٹینشن ہے, جہاں جس پرپس کے لیے آپ پریپریشن کرنا چاہ رہی. تو مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے کہ اس کی وہ سلیکشن ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی. اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں, یہ جو سوشل میڈیا پہ شوشے چھوڑے ہوتے ہیں نا کہ جی اس کی چیئرمین نہیں ہے اس وجہ سے سیٹس نہیں آ رہی. چیئرمین نہیں ہوتا تو اس کی جگہ پہ ایکٹنگ کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے. چیئرمین کا سیٹس کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے. سیٹ اناؤنس آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کرنی ہوتی ہے, نہ کہ چیئرمین پی پی ایس سی میں. چیئرمین پی پی ایس سی کا یہ کام ہوتا ہے کہ سپوز میں ایک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوں, میں ایک ریکوزیشن بھیجتا ہوں کہ جی مجھے 50 اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ریکروٹ کرنے ہیں. میں اپنا سارا ڈیٹیل ان کو بھیج دیتا ہوں کہ یہ ہے, اس پہ مجھے کر کے دیں. چیئرمین چاہے 10 سال بھی نہیں ہوگا تو پی پی ایس سی کی ریکروٹمنٹ ہوگی, یہ یاد رکھیے گا میری بات. اچھا, فنکشنز آف ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں. اگر 6 ماہ اگر پی پی ایس سی کا چیئرمین نہیں آئے گا تو کیا ٹیسٹ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے, بالکل ہوں گے. فنکشن آف ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ایڈمنسٹریشن کا کام اب کیا ہوگا؟ ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے جی ڈیٹرمینیشن آف آبجیکٹیوز. سوال ہے آپ جی جی پوچھیے. یہ مینجمنٹ اور جو ہے ایڈمنسٹریشن, ان کا کائنڈلی جو ہے وہ آپ کمپیریزن ایک دفعہ کر لیں. وہ ہم کرتے ہیں, ابھی پہلے فنکشن دیکھتے ہیں. اچھا, ڈیٹرمینیشن آف آبجیکٹیوز, ہم اس میں آبجیکٹیوز ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ یہ اس آرگنائزیشن کے آبجیکٹیو ہیں. پھر ہم پالیسیز بناتے ہیں, ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جی آپ پالیسیز بنا رہے ہیں, آپ اسکول کی اوپننگ کے حوالے سے, آپ جو ہے اس کے سلیبس کے حوالے سے, سردیوں گرمیوں کی چھٹیوں کے حوالے سے, ایگزام کے حوالے سے, ٹھیک ہے, اوپننگ کلوزنگ ٹائم کے حوالے سے, یہ سارے کے سارے ڈیسیجن ٹاپ لیول پہ ہوتی ہے. اسکول کی پالیسیز ہوتی ہیں, ریکروٹمنٹ کی پالیسیز آتی ہیں, پروموشن کی پالیسیز آتی ہیں. یہ کون بنا رہا ہوتا ہے؟ اوپر بیٹھے لوگ, ٹاپ پہ بیٹھی ایڈمنسٹریشن, ٹھیک ہے. پالیسیز بھی وہی بناتے ہیں, ڈیسیجن بھی وہی کرتے ہیں. اور پھر بجٹ بھی, جتنے بھی لوگوں کی سیلریز ہوتی ہیں یا اسٹاف ہائر کیا جاتا ہے, بھرتیاں ہوتی ہیں, اور بھرتی ہونے کے بعد ان ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی ہے, یہ سارا کام کون کرتے ہیں؟ ایڈمنسٹریشن. تو ڈیٹرمینیشن آف آبجیکٹیوز, پالیسی فارمولیشن, ڈیسیجن میکنگ, بجٹنگ, ریکروٹمنٹ, ٹریننگ, یہ جو ہے فنکشن ایڈمنسٹریشن کے. اور یہ ہم نا جو ایڈمنسٹریشن جو مینجمنٹ ہے ان کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, ٹاپ لیول فنکشن, مڈل لیول فنکشن اور لوور لیول فنکشن. تو ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ٹاپ لیول پہ ہوتی ہے, اوپر, سب سے اوپر, ٹھیک ہے. اب ہم بات کرتے ہیں مینجمنٹ کے فنکشنز کی. اب مینجمنٹ کے فنکشن جب آپ دیکھتے ہیں تو ہم ادھر ہم نے کہا پالیسی فارمولیشن, یہاں ہم کہہ رہے ہیں پالیسی امپلیمنٹیشن, جو پالیسی بنائی اس پہ عمل درآمد کرانا. دوسرا, اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں, جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ کرتے ہیں. یہاں ہم کہتے ہیں کہ جو ڈیسیجن ہو چکا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. ایگزیکیوٹ مطلب کنٹرول کرنا, اس کو دیکھنا کہ وہ ایز اٹ از, ایز پر رول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اس کو ایگزیکیوشن کہتے ہیں. ایگزیکیوشن اینڈ گورننس آف ٹاسکس
اچھا اس کے بعد ہے پروفٹ میکنگ. اس سے کوئی نہ کوئی آپ کو آؤٹ پٹ مل رہی ہوتی ہے. جیسے اسکول ہے تو وہاں بچے کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے, بیہیویئر کے اندر چینج آ رہا ہوتا ہے, والدین جو ہے وہ سیٹسفائی ہو رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں جو ہمارے ایجوکیشنل اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں نیشنل لیول کے, یا نیشنل اکانومی ہے, یا نیشنل لیول کے جو بھی ہمارے مقاصد ہوتے ہیں وہ اچیو ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے مڈل اینڈ لوور لیول. آپ دیکھیں ڈیسیجن کیا سیکٹری اسکول ایجوکیشن نے, صوبائی وزیر تعلیم نے, وفاقی وزیر تعلیم نے, اس نے وہ دے دیا اپنے لوور لیول پہ. اب لوور لیول پہ ڈسٹرکٹ میں ایک سی او بیٹھا ہوتا ہے, ڈی اوز ہوتے ہیں, مختلف صوبوں کے اندر اس پوسٹ کا مختلف نیم ہے, ای ڈی او کہیں ہے, کہیں سی او ہے. اب یہ جو سی او, ای ڈی او, ڈی اوز جو ہوتے ہیں یہ مڈل لیول کے مینیجر ہیں. یہ اوپر سے آنے والی ہدایات کو لوور لیول تک اسکول کالجز کے ہیڈز پرنسپل تک بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مینجمنٹ میں بیسیکلی یہ دونوں آتے ہیں, مڈل والے بھی اور لوور والے بھی. لوور جو بالکل آپ کے اسکول کا پرنسپل ہے وہ لوور لیول پہ ہوتا ہے, ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ ہے, پرنسپل, ہیڈ ماسٹر ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کا لوور مینیجر ہوتا ہے. اور جو مڈل ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا یہ ڈسٹرکٹ والا. اب ان کا کام ہوتا ہے ڈوئنگ فنکشن. تھنکنگ جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے, اور ڈوئنگ جو ہے نا وہ مینجمنٹ کا. ایڈمنسٹریشن میں وہ اے سی کمروں میں بیٹھ کے, مرسیڈیز میں بیٹھ کے, گھوم پھر کے وہاں ڈیسیجن کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ ایسے کرائیں گے, اور کرتا کون ہے, ہم کرتے ہیں جو مینیجر ہوتے ہیں لوور لیول مڈل لیول پہ. تو ڈوئنگ فنکشن مینجمنٹ ہے. اب ہم ان دونوں کا کمپیریٹیو انالیسس دیکھتے ہیں. یہ 5 M's ہیں, یہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے. ایڈمنسٹریشن ورسز مینجمنٹ, یہ کنسیپٹ سب سے پہلے کب شروع ہوا کہ یہ دو ڈفرنٹ چیزیں. 1923 کے اندر یہ ایک شخص ہیں جن کا نام اولیور شیلڈن تھا. اولیور شیلڈن کی ایک کتاب ہے یہ والی, دا فلاسفی آف مینجمنٹ. اولیور شیلڈن کی بک ہے دا فلاسفی آف مینجمنٹ. 1923 کے اندر یہ کتاب انہوں نے لکھی, اور اس کے اندر اس بندے نے کہا کہ یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں, ان کو ایک نہ سمجھا جائے. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ ایڈمنسٹریشن ڈیسیجن میکنگ ہے, آپ فیصلہ سازی کرتے ہیں, آپ کوئی حکمت عملی, کوئی پالیسی بناتے ہیں, ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں, اور مینجمنٹ اس بنائے ہوئے ڈیسیجن پہ عمل درآمد, ایگزیکیوشن کا نام ہے. اس نے ان دو ٹرمز کو ڈیفرینشیٹ کیا, اور اس سے آنورڈ 1923 سے آنورڈ ہم کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کیا ہے, تھنکنگ ہے, ڈیسیجن میکنگ ہے, اور مینجمنٹ, ڈیسیجن میکنگ ایک تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے, اور مینجمنٹ جو ہے وہ ایگزیکیوشن یا ڈوئنگ ہے. ٹھیک ہے, اولیور شیلڈن کی کتاب دا فلاسفی آف مینجمنٹ کے اندر پہلی مرتبہ ان دونوں ٹرمز کو ڈیفرینشیٹ کی. اب ہم ان دونوں کو ایک ساتھ, ساری چیزیں ان کی ایک ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں ایڈمنسٹریشن کی ڈیفینیشن. اٹ از کنسرنڈ ود دا فارمولیشن آف براڈ آبجیکٹیوز, پلان اینڈ پالیسیز. تو جو ہم براڈ ہائر لیول پہ, ٹاپ لیول پہ جو کیا کرتے ہیں, آبجیکٹیوز, پلانز اور پالیسیز بناتے ہیں. مینجمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے, یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے, اور مینجمنٹ کا کام کیا ہے, ان بنائی گئی پالیسیز کو دوسروں کے ذریعے امپلیمنٹ کرانا. مینجمنٹ کا یہ کام ہے مینیجر کا. مینجمنٹ از این آرٹ آف گیٹنگ تھنگز ڈن تھرو ادر بائی ڈائریکٹنگ دیئر ایفرٹس ٹورڈ اچیومنٹ آف پری ڈیٹرمنڈ گولز. اب یہ پری ڈیٹرمنڈ گولز یہ والے ہیں, یہ والے گولز آبجیکٹیو جو یہاں بنائے گئے ہیں, ان کو اچیو کرنے کے لیے ایک مینیجر اپنے اسٹاف کو کہتا ہے 8:30 پہ آئیں, آپ 1 بجے آپ کی چھٹی کا ٹائم ہے, 1 بجے آپ اسکول سے جائیں گے, یہ آپ کا کورس ہے, سلیبس ہے, یہ آپ نے بر وقت کمپلیٹ کرانا ہے, یہ آپ نے امتحان اس دفعہ ہمارا پیٹرن یہ ہے, اس طریقے سے آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے, تھیوری کو اتنا ٹائم دیں, پریکٹیکل کو اتنا ٹائم دیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہو گیا. اب ایڈمنسٹریشن از اے ڈیسیجن میکنگ فنکشن. دوسری چیز, مینجمنٹ از این ایگزیکیوٹنگ فنکشن, یعنی اس میں ہم ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں کہ کیسے کام لیا جائے. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ ہے کہ کام لیا جاتا ہے. ایگزیکیوشن سے مراد یہ ہے کہ آپ سر پہ کھڑے ہو کے کوئی کام کسی سے کروا رہے ہیں. آپ گھر میں کوئی مزدور لگاتے ہیں نا, تو ان کے سر پہ بیٹھ کے ان سے کام کروا رہے ہوتے ہیں, دیٹ از ایگزیکیوشن. ٹھیک ہے, آپ کا پرنسپل آپ کے کمرے میں آپ کا کام چیک کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کیسے پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایگزیکیوشن کہلاتی ہے. تیسری چیز, ڈیسائیڈ واٹ از ٹو بی ڈن اینڈ وین اٹ از ٹو بی ڈن. ٹھیک ہے, کیا ہم نے کرنا ہے اور ٹھیک ہے کب کرنا ہے. جبکہ مینجمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ چونکہ اس میں ڈیسیجن تو ہو چکا ہے, یہ کہتے ہیں کہ کون کرے گا, ٹھیک ہے, اور کیسے کرے گا. یہ ہے کیا اور کب, یہ ہے کون اور کیسے. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں ڈویژن کرتا ہے آپ کا جو ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ ہے. ایڈمنسٹریشن تھنکنگ ہے, مینجمنٹ ڈوئنگ ہے. اب اس کے بعد ہے اسکل. 3 طرح کی نا اسکلز ہوتی ہیں. کتنی طرح کی جی؟
مینجمنٹ کی 3 سکلز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کنسیپچول, ایک ہوتی ہے ٹیکنیکل, اور ایک ہوتی ہے ہیومن. ٹھیک ہے, ان کو پہلے دیکھ لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں تھوڑا سا آسانی ہو. رابرٹ کارس نے یہ 3 ٹرمز آئیڈینٹیفائی کی, 3 سکلز. ٹھیک ہے, مینیجر کے لیے, لیڈر کے لیے. کس نے؟ اس بندے نے, رابرٹ کارس نے. وہ کون کون سی ہیں؟ ٹیکنیکل سکلز, کنسیپچول سکلز اینڈ انٹرپرسنل سکلز, یا پھر ان کو ہم ہیومن سکلز بھی بولتے ہیں. ان کو مینجمنٹ سکل یا لیڈر سکل کہا جاتا ہے. اب ان کو ہم ایک نظر جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے, ٹیکنیکل, ہیومن اور کنسیپچول سکلز, تاکہ ہمیں وہاں پہ ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کر کے سمجھنا آسان ہو جائے. ٹیکنیکل سکلز یہ دیکھیں, اس تصویر کو اگر آپ دیکھیں تو کسی ٹاسک کو میکینیکلی اپنے ہاتھ سے صحیح انداز میں کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے نا, اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل سکل. مثال کے طور پر آج کل سارے کا سارا سسٹم ہمارا ڈپارٹمنٹ کا ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے, تو آن لائن جو بھی اس کا کام ہے ایک ہیڈ ماسٹر, ہیڈ مسٹریس خود کر سکتا ہے. اگر کر سکتا ہے تو اس کے پاس ٹیکنیکل سکلز ہیں, ادروائز نہیں ہے اس مینیجر کے پاس. پرفارمنگ اے میکینک ٹاسک. ٹھیک ہے, اچھا. دوسرے نمبر پہ ہے ہیومن سکلز. یہ ہیومن سکل کی امیج آپ کو نظر آئی ہے. دوسرے آپ کی جو سب آرڈینیٹس ہیں, آپ کی جو امپلائیز ہیں, ان کو آپ کیسے لے کے چلیں گے, ان کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہوگا, آپ نے ان کو اپنے ساتھ انگیج کیسے رکھنا ہے, ان سے کام بہتر سے بہتر وے میں کیسے رکھ لینا ہے, اس کو کہتے ہیں ہیومن سکل. تیسری ہوتی ہے کنسیپچول سکل. اس امیج کو آپ دیکھیں, تھنکنگ سے ریلیٹڈ ہے, ڈیسیجن میکنگ سے, پلاننگ سے ریلیٹڈ ہے. تو آپ دیکھیں جو تھنکنگ ہے یہ کس کا فنکشن ہوتا ہے, آپ میں سے کوئی پلیز مجھے بتا دے. مینیجر کا کام ہے یا ایڈمنسٹریشن کا کام ہے؟ شاباش. تھنکنگ. سر ایڈمنسٹریشن. اچھا, یہ ڈوئنگ کر رہے ہیں یا تھنکنگ کر رہے ہیں, یہ بتائیں مجھے. یہ ٹیکنیکل والے, یہ ڈوئنگ فنکشن ہے یا تھنکنگ ہے؟ شاباش. ڈوئنگ ہے. ڈوئنگ ہے, یہ بھی ڈوئنگ ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب جو ڈوئنگ والے فنکشن ہے وہ کس کے ہوں گے؟ یہ دونوں کس کے پاس جائیں گے؟ مینجمنٹ کے کھاتے میں جائیں گے, ایڈمنسٹریشن کے کھاتے میں؟ اور جو کنسیپچول ہے یہ تھنکنگ والا, یہ کس کھاتے میں جائے گا؟ مینجمنٹ میں جائے گا نا. یس یس ایگزیکٹلی. جو ہیومن سکلز ہیں اور ٹیکنیکل سکلز ہیں یہ جائیں گی کہاں پہ جی؟ مینجمنٹ کے جو فنکشن ہے مینجمنٹ کے کھاتے میں. اور جو ایڈمنسٹریشن کے کھاتے میں جائے گا وہ تھنکنگ والا جائے گا, کنسیپچول. ٹھیک ہے, تو یہ بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. لیول مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن ٹاپ لیول کا فنکشن ہے, جبکہ مینجمنٹ مڈل اور لوور لیول کا فنکشن ہے. اب آخری جو ان کا ڈفرنس ہے, جو ایڈمنسٹریشن ہے. عادل نثار مائکرو فون ہے وہ ذرا آف کروا دیں, ان کی طرف سے شور آ رہا ہے. اسد علی صاحب, عادل نثار صاحب پلیز اپنا مائک آف رکھیے گا. اچھا, ایڈمنسٹریشن کا فنکشن دیکھیں. ایڈمنسٹریشن از انفلوئنسڈ بائی پبلک اوپینین, گورنمنٹ پالیسیز, ریلیجیس آرگنائزیشن اینڈ کسٹمز. ایڈمنسٹریشن کے فیصلے لوگوں کی رائے کے مطابق چینج ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک کوئی سلیبس کے اندر کوئی ایسا ٹاپک شامل ہو گیا جو ہمارے ریلیجیس جو کانسیپٹ ہیں ان سے کنٹروورشل ہے, اگینسٹ ہے اس کے, تو وہ ہٹا دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا وہ پبلک اوپینین سے لنکڈ ہے, جبکہ مینجمنٹ کا لنکڈ نہیں ہے. مینجمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ مینجمنٹ نے کام لینا ہے, اس نے اپنی مرضی کا ڈیسیجن نہیں کرنا. مثال کے طور پر اسکول کی ٹائمنگ پنجاب کے اندر 8:30 ہے نا, تو یہ نہیں ہو سکتی کہ ایک اسکول کا ہیڈ کیا کرے, وہ کہ نہیں جی ہمارا اسکول چونکہ جو ہے وہ دور دراز ہے تو ہم 9 بجے کر دیتے ہیں, 8 کے بجائے ہم کیا کر لیتے ہیں, آدھا گھنٹہ اسکول کا ٹائم پہلے کر دیتے ہیں, ادھر سے چھٹی آدھا گھنٹہ پہلے کر لیں گے. ایسے نہیں ہو سکتا. تو ایڈمنسٹریشن کا ڈیسیجن تو چینج ہو سکتا ہے, لیکن جو مینیجر ہے نا اس کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ڈیسیجن کے اندر چینج کرے. وہ کیا کرتا ہے, ہاں اس کا اپنا موڈ ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ ایسا کر لیتا ہے, لیکن یہ بائی رول نہیں ہوتا, لیگل نہیں ہوتا. تو مینجمنٹ کا ڈیسیجن جو ہے وہ اس کے اپنی ویلیوز یا بلیفز پہ
جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اس کا پبلک اوپینین سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا، یعنی پبلک اوپینین سے وہ چینج نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے پالیسی کو چینج کرنے کا. تو یہ جو ہے ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ تھا. ہوپ فلی یہ دونوں ٹرمز آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. آرگنائزیشن ایک ٹرم یوز ہوئی تھی ہمارے اسی ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کے کانسیپٹ کے اندر. آرگنائزیشن کہتے ہیں گروپ آف پیپل ورکنگ ٹوگیدر. یہ دیکھیں یہ ایک اسکول کی کالج کی ٹیم ہے پوری، یہ سارے مل کے کالج کے لیے کالج کے اسٹاف ممبر ہیں، یہ کام کریں، تو اس کو آرگنائزیشن ہم کہتے ہیں. یعنی کسی اسٹرکچرڈ سیٹنگ کے اندر، کسی فارمل ادارے کے اندر مل کے کام کرنے والے جو لوگ ہیں اس کو آرگنائزیشن ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے فارمل، ایک ہوتی ہے انفارمل. آپ دیکھیں اسکول کالج اور جو یونیورسٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں، امپلائیز ہیں، ہیڈ ہے، اس کے نیچے پھر اس کے نیچے اس کے نیچے، اس طرح آپ دیکھیں وزیر تعلیم سے نیچے وہ ہمارے اسکول کے کلاس 4 تک، تو پراپر ایک ہیرارکی بنی ہوئی ہے کہ کون کس کے نیچے کام کرے گا. تو اس طرح کی جو آرگنائزیشن ہوتی ہے نا، جس کا مکمل ایک نظام اور رولز ریگولیشن اسٹرکچر موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فارمل آرگنائزیشن. جیسے ہمارے اسکول ہیں، کالجز ہیں، ہاسپٹلز ہیں. ایک ہوتی ہے انفارمل آرگنائزیشن، یا آپ نے کوئی سوسائٹی کلب بنا لیا، اپنے گاؤں کا کوئی کلب بنا لیا، اسٹوڈنٹ کا کوئی اس طرح کو گپ شپ کا کوئی گروپ ہے، ٹھیک ہے، فرینڈس گروپ ہے، سوسائٹی گروپس ہیں، کلب گروپس ہیں، اسپورٹس گروپس ہیں. تو اس طرح ان کے کوئی رولز نہیں ہوتے. کوئی کبھی کوئی آ جاتا ہے اس گروپ میں شامل ہو جاتا ہے، کبھی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. کوئی اکٹھے ہونے کی، ملنے جلنے کی، اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ. تو اس کو ہم کہتے ہیں انفارمل آرگنائزیشن. ٹھیک ہے. یہ چونکہ ٹرم یوز ہوئی تھی تو میں نے کہا اس کو بھی ہم ایکسپلین کر دیں. اچھا، اس کے بعد ہے مینجمنٹ کے رولز. یہ ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے سوالوں کی طرف ہم آئیں گے. میں مائک آف کر دیں کس کا ہونا پلیز. وقار صاحب آپ کا مائک بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز مائک آف رکھیں پلیز. وقار صاحب مہربانی کیجیے پلیز، مجھے بار بار آپ کو آف کرنا پڑ رہا ہے. اچھا، مینجمنٹ کے رولز. مینجمنٹ کے 3 رولز ہیں جو کہ مین رول ہیں جو آئیڈینٹیفائی کیے ہنری میٹزبرگ. یہ ہنری میٹزبرگ ہیں جی، یہ حضرت ہیں، اور یہ ان کی کتاب ہے میٹزبرگ آن مینجمنٹ ان سائڈ آور اسٹرینج ورلڈ آف آرگنائزیشن. یہ کتاب ہے ان کی، ٹھیک ہے، میٹزبرگ آن مینجمنٹ ان سائڈ آور اسٹرینج ورلڈ آف آرگنائزیشنز، یہ کتاب کا نام ہے ان کا. اس کتاب کے اندر 1990 میں انہوں نے 3 رول بتائے، مین رول مینیجر کے، کہ ایک مینیجر کے یہ 3 مین رول ہوتے ہیں اپنی آرگنائزیشن میں. پھر اس کو نا سب ڈیوائڈ کیا گیا 10 ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اندر، ٹھیک ہے. انٹرپرسنل کو 3 کے اندر، فگر ہیڈ، لیڈر، لیائزون، انفارمیشنل میں مانیٹر، ڈسیمینیٹر، اسپوکس پرسن، اور انٹرپرسنل میں جو تیسرا یہ انفارمیشنل ہے، ایک انفارمیشنل ہے، ایک انٹرپرسنل ہے، ایک ڈیسیجنل ہے. یہ ڈیسیجنل ہے، تو اس میں انٹرپرینیور، ڈسٹربنس ہینڈلر، ریسورس ایلوکیٹر اور نیگوشیٹر. ان کو ہم 1 بائی 1 دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہے انٹرپرسنل رول، یعنی ٹوٹل کتنے رول ہیں ہمارے؟ 3 مین ہیں، اور ان کو کیٹیگرائز کیا گیا 10 ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اندر. اب سب سے پہلے انٹرپرسنل، اس کو ہم ہیومن اسکل بھی بولتے ہیں. انٹر کا مطلب ہوتا ہے 2 چیزوں کے درمیان، ٹھیک ہے، 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کے درمیان. اور پرسنل لوگوں کے، یعنی ایک مینیجر کا اور اس کی اپنی ٹیم کا، اس کے ادارے کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، اس کے ادارے کے باہر کمیونٹی ہے. جیسے اسکول کے ایک ہیڈ کا جو واسطہ ہوتا ہے وہ باہر کے لوگوں سے بھی ہوتا ہے، اپنے سے اوپر موجود اتھارٹی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو انٹرپرسنل لوگوں کا جو آپس میں لین دین انٹریکشن ہوتا ہے، اس کو انٹرپرسنل رول کہا جاتا ہے. اس کو آپ سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں انٹریکشن ود پیپل ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ آرگنائزیشن. ادارے کے اندر اور ادارے کے باہر مختلف لوگوں کے ساتھ تعلقات جو واسطہ ہوتا ہے ایک ہیڈ کا، ایک مینیجر کا، اس کو انٹرپرسنل رول کہا جاتا ہے. یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، فگر ہیڈ، لیائزون اینڈ لیڈر. یہ دیکھیں آپ، یہ ماسٹر صاحب اپنی چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پاس ایک اختیار ہے، ایک اتھارٹی ہے، ایک پاور ہے، اس کو ایک کرسی ملی ہوئی ہے، سیٹ ملی ہوئی ہے. اس کو کہتے ہیں فگر ہیڈ. یعنی کسی ادارے کی سربراہی جب آپ کو باقاعدہ طور پر ملتی ہے، اس کو فگر ہیڈ کہا جاتا ہے. یہ الیکشن ہوا ہے کل ہمارے یہاں، بائی الیکشن ہوا ہے، میں پریزائڈنگ تھا، تو میں پریزائڈنگ کے چیئر پہ بیٹھا کوئی بھی بندہ باہر سے آتا تھا وہ میرے سے بات، چاہے وہ میڈیا کا، پہلا میرا پولنگ اسٹیشن تھا
سٹی کے قریب ترین، تو زیادہ تر میڈیا کے پولیٹیشین سارے اور آفیسر وہیں آتے رہے. تو جو بھی آتا تھا وہ میرے پاس آتا تھا، وہ میری ٹیبل کے سامنے ایک ٹیگ لگا ہوا تھا پریزائڈنگ آفیسر کا، وہ جو آتا تھا میرے پاس آتا تھا. کیوں؟ فگر ہیڈ. یعنی آپ کسی بھی سسٹم کے اندر ایک جب سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کے پاس ہی آتے ہیں. آپ پرنسپل ہوں گے کالج کے، آپ ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس ہوں گے اسکول کی، تو لوگ آپ کے پاس آئیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کلاس 4 سے بات کر رہے ہوں گے کسی ٹیچر، وہ آپ کے پاس آئیں گے. اس کو کہتے ہیں فگر ہیڈ. ٹھیک ہے، جب آپ ادارے کے سربراہ ہوں گے تو اوبویسلی آپ ایک سمبل ہوں گے لیڈرشپ کو، روک کر آپ کے پاس آئیں گے. لیائزون دوسرا چیز ہے. اب جب آپ فگر ہیڈ ہیں، ایک ادارے کے سربراہ ہیں، تو آپ لیائزون کہتے ہیں لنک بنانا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کے درمیان ریلیشن شپ بھی مینٹین رکھتے ہیں، اپنے اسٹاف کے ساتھ بھی، ادارے کے باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی. اس کو لیائزون کہا جاتا ہے. پھر آتا ہے لیڈر. لیڈر جو ہے نا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو گائیڈ کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے. یہ دیکھیں، یہ ایک آفیسر اور یہ اسکول کی ہیڈ مسٹریس ہیں، یہ ان کو بتا رہی ہیں اپنے اسکول کے بارے میں، ساری انفارمیشن دے رہی ہیں. تو یہ جو ہے لیائزون کا رول پلے کریں. یہ دیکھیں، یہ لیڈر ہے، یہ اپنی ٹیم کو، اپنے اسٹاف ممبر کو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ آپ نے کیسے ٹرین کرنا ہے، کیسے آپ نے کام کرنا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو راستہ دکھاتا ہے کہ بھائی ایسے ایسے آپ نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو تیسرا رول ہوتا ہے لیڈر کا. اب انٹرپرسنل کے بعد اس کے بعد ہے ڈیسیجنل رول. اب ڈیسیجنل میں سب سے پہلے، اب ڈیسیجنل سے مراد یہ تھنکنگ سے ریلیٹڈ ہے. اس میں ریسورس ایلوکیٹر. ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ پیریڈ سبجیکٹ تقسیم کر دیتے ہیں، ڈیویژن کر دیتے ہیں سبجیکٹس کی، ٹائمنگ کی، ٹاسکس کی. آپ اسکول میں کوئی فنکشن کرانا ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ بھائی فلاں ٹیچر کو آپ کا یہ فلاں ٹاسک آپ کے ذمہ ہے، فلاں آپ کے ذمہ ہے، تو اس کو اور یہ اس کے لیے یہ اتنا بجٹ ہے وغیرہ وغیرہ. اس کو کہتے ہیں ڈیوٹیز الاٹ کرنا، یا جو آپ کے پاس فنڈز وغیرہ ہیں ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا، ڈیوائڈ کرنا مختلف اپنے اسکول کے مختلف امور کے لیے. اس کو ریسورس ایلوکیٹر کہا جاتا ہے. نیگوشیٹر، آپ نیگوشیٹر کا رول پلے کرتے ہیں. دو لوگوں کے درمیان، دو ٹیچرز کے درمیان کسی بات پہ بحث ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ یا کسی کو کوئی ایشو ہے، کسی کو کوئی کنسرن ہے، تو آپ اس کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس معاملے کی افہام و تفہیم کرتے ہیں، اس کو سلجھاتے ہیں، گتھی سلجھاتے ہیں آپ. تیسرا ہے ڈسٹربنس ہینڈلر. یہ آپ کا رول ہوتا ہے یہاں پہ ڈسٹربنس ہینڈلر کا، کہ اگر کوئی جو ہے ادارے کے اندر رولز کو وائلیٹ کر رہا ہے، کوئی ڈسٹرب کر رہا ہے کسی بھی چیز کو، تو آپ کا کام ہوتا ہے کہ ان ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس کو، ان ڈسٹرب سچویشن کو ہینڈل کرنا، واپس بیلنس میں لانا. انٹرپرینیور کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ بزنس مین کے لیے ورڈ یا ٹرم یوز ہوتی ہے. انٹرپرینیور کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں نا کہ باہر کے لوگ کس طرح سے جا رہے ہیں، باقی ادارے، باقی آس پاس کے پرائیویٹ اسکول کالجز کس طرح پروگریس کریں، آپ ان کو دیکھتے ہیں، کیچ کرتے ہیں ان کے آئیڈیاز کو، اور پھر وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے ادارے کے اندر. ٹھیک ہے، تو اپنے ادارے میں نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس کرواتے ہیں، چینجز لے کر آتے ہیں. اس کو انٹرپرینیورس کی رول کہا جاتا ہے. انیشیٹ چینجز ان آرگنائزیشن. اچھا جی، اس کے بعد ہمارا جو تیسرا رول ہے وہ ہے انفارمیشنل. انفارمیشنل میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے مانیٹر کا. مانیٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک کلاس کا مانیٹر ہوتا ہے، مجھے یاد ہے کہ میں بھی اسکول لیول پہ مانیٹر رہا تھا. آگے اس کے بعد سی آر بن جاتا ہے بندہ، سی آر بھی میں رہا ہوں. تو مانیٹر جو ہے نا، یہ سی آر یا جو مانیٹر ہمارا کلاس والا، اسی کو اپنے ذہن میں رکھیں. آبزرونگ دا پرفارمنس آف ادر. مجھے یاد ہے میرے استاد جب انچارج باہر جاتے تھے نا، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ نے اپنی جگہ، مجھے مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں سامنے کھڑا ہو جاتا تھا اور دیکھتا تھا کہ کون شرارتیں کر رہے، کون پڑھ رہے. کبھی ہوتا بھی تھا ایسا. تو وہ مجھے کہہ کے جاتے تھے کہ بیٹا آپ نے اپنی جگہ بیٹھنا ہے، میں ٹاسک ان کو اسائن کر کے جا رہا ہوں. تو جو میرے جو انچارج تھے وہ اسکول کے ایکٹنگ ہیڈ بھی تھے، تو ان کی اسائنمنٹس ہوتی تھی اس طرح کی. تو میں جو ہے نا وہ اپنی کاپی کے اوپر لکھتا تھا نام ان کے، اپنے کلاس میٹ کے جو شرارتیں کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، آوازیں کستے تھے. اسی کو مانیٹر کہا جاتا ہے. آپ کا ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ مانیٹر بھی ہوتا ہے. وہ اپنے آفس میں، گیلری میں واک کرتے ہوئے، آتے جاتے ہوئے آبزرو کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کی پرفارمنس نوٹ کر رہا ہوتا ہے. اسی کو مانیٹرنگ کہا جاتا ہے. دین ہے ڈسیمینیٹر. ڈسیمینیٹر کا مطلب ہے باہر سے آنے والی تمام انفارمیشن کو اسکول کے اسٹاف کے ساتھ، کالج کے اسٹاف کے ساتھ شیئر کرنا. اس کو ڈسیمینیٹ کرنا، پھیلانے کو کہتے ہیں. تو باہر سے آنے والی انفارمیشن جب آپ اپنے اسٹاف کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، دیٹ از ڈسیمینیشن.
اور لاسٹ رول ہوتا ہے اسپوکس پرسن کا. یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ادارے کے اندر کی انفارمیشن باہر کے لوگوں کو ضرورت پڑنے پہ دیتے ہیں. فوکل پرسن, ٹھیک ہے, اسپوکس پرسن جسے ہم کہتے ہیں. جیسے میڈیا کے بھی ہوتے ہیں کہ سیکٹری انفارمیشن یا منسٹر فار انفارمیشن, وزیر اطلاعات. یہ اطلاعات شخصی اطلاعات اس کو شاید اردو میں کہا جاتا ہے. تو اسپوکس پرسن کا کام یہ ہوتا ہے کہ ادارے کے بارے میں جو بھی باہر سے آ کے پوچھتا ہے تو اس کو ہر ایک انفارمیشن ہوتی ہے اسپوکس پرسن کو, وہی بتاتا ہے. تو باہر سے آنے والی انفارمیشن اندر سپریڈ کرنا یہ بھی ادارے کے سربراہ کا کام ہے, اور یہ اس کا رول ہوتا ہے ڈسیمینیٹر. اور اسپوکس پرسن ادارے کا سربراہ کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے نا تو ڈسٹرکٹ کا ڈی سی یا ڈی پی او بتا رہا ہوتا ہے کہ ایسے ایسے ہمارے پاس یہ انسیڈنٹ ہوا, یہ مسئلہ بنا ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ اس کو ڈیل لوور لیول پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ وہ ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے تو وہ پولیس کا ہیڈ جو ہے وہ ڈسیمینیٹر بھی ہے اور اسپوکس پرسن بھی ہے, وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں یہ ہوا تھا. تو یہ ہمارے ٹوٹل 10 رولز تھے. اب لاسٹ 2 منٹ میں صرف لوں گا, اس کے بعد آپ لوگوں کے آج کے ٹاپک کے حوالے سے جنرل جو بھی کویسچن ہیں وہ ان کی طرف جائیں گے. اور وہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹرمز ہیں کچھ جو اکثر پیپر میں پوچھی جاتی ہیں, جو فنکشنز آف مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن ہے, ٹھیک ہے. تو ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں, 2-3 کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. میرا ٹارگیٹ تھا کہ 45 منٹ میکسیمم لینتھ رکھیں گے, تو انشاءاللہ 45 منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کریں گے. یہ پوئک ایک فنکشن ہے. ہنری فیول, فادر آف مینجمنٹ بھی ان کو کہا جاتا ہے. ہنری فیول کو 1916 کے اندر اس کی کتاب ہے, یہ کتاب ساتھ موجود ہے, جنرل اینڈ انڈسٹریل مینجمنٹ. ہنری فیول, جنرل اینڈ انڈسٹریل مینجمنٹ, یہ بیٹھے ہیں صاحب. تو ان کی کتاب ہے جنرل اینڈ انڈسٹریل مینجمنٹ. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ مینجمنٹ کے 5 فنکشن ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ کوئک, POCC, پلاننگ, آرگنائزنگ, کمانڈنگ, کوآرڈینیٹنگ اینڈ کنٹرولنگ. میں ان کو ڈیفائن کر لیتا ہوں. پلاننگ کہتے ہیں واٹ ٹو ڈو, وین ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو. آپ نے کل اسکول جانا ہے, آپ ابھی سے پلان کرتے ہیں, کپڑے پریس کر رکھتے ہیں, کر کے رکھتے ہیں, جوتے پالش کر کے رکھتے ہیں. فیمیل کی بات کر, یا فیمیل ہے اپنا بیگ تیار کر کے رکھیں گی, صبح ناشتہ کیا, چینج کیا, بیگ اٹھایا اور وہ گئیں, اور اس طرح ہم میل کرتے ہیں. تو یہ پلاننگ ہے, یعنی آپ نے کل جو کام کرنا ہے اس کے لیے آج جو تیاری کرتے ہیں, دیٹ از کالڈ پلاننگ, ٹھیک ہے. آرگنائزنگ, چیزوں کو ترتیب دینا, ٹھیک ہے. آپ نے جو ٹاسک کوئی پر کہیں شادی پہ جانا ہے, کسی فنکشن پہ, کہیں سفر پہ جانا ہے, تو آپ آرگنائز کر کے رکھتے ہیں کہ یہ آپ کے کپڑے ہیں, یہ آپ کے موبائل کا چارجر ہے, اڈاپٹر ہے, یہ آپ کے جو ہے وہ میک اپ کا سامان ہے, یہ آپ کا وغیرہ وغیرہ جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں, یہ آپ کو کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہیں, یہ آپ نے بیگ میں یہاں رکھنی ہے. دیٹ از آرگنائزیشن. اسی طرح اسکول کے اندر بھی جو ایک ہیڈ جو ہے چیزوں کو آرگنائز کر کے رکھتا ہے کہ یہ اس کا بچوں کا ریکارڈ ہے, یہ اسٹاف کا ریکارڈ ہے, یہ سیلری کا ریکارڈ ہے, یہ اسکول کے فنڈ کا ریکارڈ ہے, یہ بچوں کے ریزلٹ کا ریکارڈ ہے, یہ آرگنائزیشن کہلاتا ہے. کمانڈنگ, کمانڈ کہتے ہیں کنٹرول کرنا, سر پہ کھڑے ہو کر کسی کے سے کام لینا, تو یہ بھی ایلیمنٹ ہے مینجمنٹ کا. کوآرڈینیٹنگ, لوگوں کو مل جل کے چلانا, ان کو ملا کے چلانا, ٹھیک ہے. ایک ٹیچر ایک کام نہیں کر سک رہا تو دوسرے کو اس کے ساتھ شامل کر لینا تاکہ وہ ایک دوسرے کو اسسٹ کر کے اس کو جلدی پورا کر لے. اینڈ کنٹرولنگ, کنٹرولنگ سے مراد یہ ہے کہ چیزوں کو ایز پر رول کرانا, جس طرح کو رولز ریگولیشن اس کے ہیں اس طرح سے کرانا, اس کو کنٹرولنگ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے جی پوسٹ کارب. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ پیپر میں اکثر پوچھی بھی جاتی ہے پوسٹ کارب, ٹھیک ہے. یہ 7 ایلیمنٹس ہیں. پلاننگ, آرگنائزنگ, اسٹافنگ, ڈائریکٹنگ, کوآرڈینیٹنگ, رپورٹنگ اینڈ بجٹنگ. یہ 2 صاحب ہیں, ایک لوتھر گلیک اینڈ لینڈل اوروک. یہ دونوں, یہ گلیک ہیں اور یہ اوروک ہیں. ان کی ایک کتاب ہے The Papers on the Science of Administration. کتاب کا نام ہے Papers on the Science of Administration. 1937 کے اندر یہ کتاب پبلش ہوئی. تو اس کتاب کے اندر 7 فنکشن بتائے گئے ہیں: پلاننگ, آرگنائزنگ, اسٹافنگ, ڈائریکٹنگ, کوآرڈینیٹنگ, رپورٹنگ اینڈ بجٹنگ. باقی چیزیں تو میں بتا چکا ہوں. اسٹافنگ کا مطلب ہوتا ہے اسٹاف کو ہائر کرنا, بھرتی کرنا, ٹھیک ہے. ڈائریکٹنگ, دوسروں کو گائیڈ کرنا, دوسروں کو ہدایت جاری کرنا کہ اس طرح اس ٹاسک کو کرنا ہے. رپورٹنگ, جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو آبزرو کر کے, نوٹ کر کے ہائر اتھارٹی کو بتانا کہ بھائی یہ کام اس طرح ہو رہا ہے.
اینڈ بجٹنگ جو فنڈ چاہیے ہوتا ہے کسی بھی ٹاسک کے لیے اس کا بھی تعین کرنا یہ بھی مینجمنٹ کا فنکشن ہے اکارڈنگ ٹو گلیک اینڈ اوروک 7 ایلیمنٹ یا فنکشنز آف مینجمنٹ. یہ ہمارا جی آج کا ٹاپک تھا. آگے ویسے ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ یہیں پہ اس کو ختم کروں تاکہ آپ کے کوئی کویسچن ہیں تو ہم ان کو بھی ایڈریس کر سکیں. کل بھی ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ اسیسمنٹ کے چیپٹر میں جو کوالٹیز آف ٹیسٹ ہے اس پہ میں ایک ڈیمو سیشن دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اسی ٹائم پہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جوائن کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ بھی لنک شیئر کیجیے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو کل کا سیشن ہے اسی ٹائم پہ ہی ہوگا, اور کوشش میری ہوگی کہ اس کو ہم انشاءاللہ تھوڑا ٹائم زیادہ دیں. آج ہم نے جو کہ 45 منٹ کا ایک میرا تھا کہ میں اس میں وائنڈ اپ کروں گا. اب آپ کے جو بھی کویسچن ہے, اب اگر آپ ہمارا ریگولر سیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ 2 سے 4 دن کے بعد اس ڈیمو سیشن کے 2-4 دن کے بعد ریگولر سیشن سٹارٹ کریں گے. ہمارا 3 ماہ کا سیشن ہوگا. 2 ماہ میں ہم اسی طرح جس طرح یہ سلائیڈز آپ کو دیکھ رہے ہیں ڈیلی اس طرح کی سلائیڈ, ایک پورے لیکچر کی سلائیڈ آپ کو ڈیلی پہلے پرووائڈ کریں گے. اور یہ میں نے بہت اس پہ ورک کیا. پہلے میری سلائیڈ میں یہ چیزیں بکس اور پکچرز نہیں تھیں, اب میں نے ہر ایک ٹاپک میں ان کو ایڈ کر دیا. کچھ رہتے ہیں میں کر لوں گا انشاءاللہ ساتھ ساتھ. تو یہ ہم کریں گے اس طرح, آپ کو یہ سلائیڈ دیں گے. ہارڈ فارم میں کتاب آپ کے ہوم ایڈریس پہ بھیجی جائے گی. 60 لیکچرز ہوں گے ٹوٹل آپ کے کورس کے, اور منڈے سے فرائیڈے لیکچر ہوں گے, سیٹرڈے سنڈے آف ہوگا ہمارا, اور جو ہم سوموار سے جمعہ تک پڑھیں گے اتوار کی شام کو اس کا ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اس ترتیب سے ہم 2 ماہ انشاءاللہ تعالیٰ چلائیں گے. پھر تیسرا منتھ ہمارا جو ہوگا اس میں ہم جو ہے وہ پھر گرینڈ ٹیسٹ سیشن رکھیں گے سارے کورس کا. 6000 ہمارے سیشن کی فیس ہوتی ہے جس میں کتاب بھی آپ کو دی جاتی ہے ایک, اور آپ یہ فیس انسٹالمنٹ میں بھی پے کر سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ ایڈوانس میں 6000 دیں, آپ 3 انسٹالمنٹ یا 2 میں بھی اس کو پے کر سکتے ہیں. اب آپ کے جو بھی کویسچن ہیں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی پلیز. ہاں سر, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ سر یہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوتی ہے اور سر یہ جو پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے سر, اس میں جو پروونشل سر اس میں کیا ڈفرینس ہوگا؟ نہیں, ایک ڈسٹرکٹ دیکھیں کوئی بھی اتھارٹی ہے نا وہ ڈائریکٹ ڈیسیجن میکنگ کر رہی ہے, وہ ایڈمنسٹریشن بن جائے گی. لیکن اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یہ مینجمنٹ کے اندر آتی ہے. ان کا کام اوپر سے آئی ہوئی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرانا ہوتا ہے, نہ کہ خود پالیسیز بنانا. جی